السلام علیکم۔ یاسر کی توجہ اب پڑھائی میں بالکل نہیں رہتی، بلکہ وہ اسکول جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اکثر اپیاں اور امی اسے ڈانٹ ڈانٹ کر زبردستی بھیجتے، اور وہ روتے دھوتے اگر چلا بھی جاتا تو گھر آ کر بالکل بھی بکس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ بہت کم کسی کو خیال آتا کہ اسے پڑھانے کے لیے بٹھاتی، ورنہ غصہ کرتے چیختے چلاتے رہ جاتے کہ پڑھنے بیٹھو۔ وہ کسی نہ کسی کو چکما دے کر یہ جا وہ جا، یا کسی کام سے اگر بھیجو تو اس کی واپسی ہی نہیں ہوتی تھی، وہیں سے غائب ہو جاتا تھا۔ اب کیا فائدہ لکیر پیٹنے کا، پہلے توجہ نہیں دی۔ اب جب اسے عادت ہو گئی کھیلوں کی، باہر رہنے کی، تو سب کو ہوش آنا شروع ہوا۔ پر اب وہ قابو میں نہیں آتا تھا، سوائے خلیل ماموں کے۔ یعنی خلیل ماموں کا تھوڑا ڈر تھا، باقی اگر گھر میں ہوتا تو اپنیاں چونکہ ہمیشہ ہی چھت پر چلے جاؤ، سب بچے ہمیں اوپر بھیج دیتی تھی، تو اس کی نظر ہمیشہ آسمان کی طرف ہوتی۔ وہ ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتا رہتا، اس لیے کہ آسمان پر اسے پتنگیں نظر آتی تھیں۔ تیز دھوپ ہو یا بھری دوپہر، ہر حال میں آسمان پر اٹھتی پتنگیں ہی دیکھتا رہتا۔ اسے پتنگ اڑانا بہت پسند تھا، اس پر اپیوں سے اب مارے بھی کھانے لگا تھا۔ گڑیا باجی کے کراچی جانے کے بعد شروع میں میرا دل بالکل نہیں لگتا تھا، سناٹا سا محسوس ہوتا، زندگی عجیب پھیکی پھیکی سی لگنے لگی تھی۔ حالانکہ اب تو وہ مجھ سے بات بھی بہت کم کرنے لگی تھی، بس کبھی کبھی اگر کوئی مجھ سے لڑ رہا ہوتا یا ناانصافی کرنے کی کوشش کرتا تو ہی ان کی ہمدردی نظر آتی، اور وہ فوراً بول پڑتی تھی۔ مجھے اتنا ہی آسرا بہت تھا، پر اب میں بہت اکیلی ہو گئی تھی اور بہت تنہائی محسوس کرتی تھی۔ اردو میں بھی اب کوئی مجھ سے بات کرنے والا نہ تھا، اگر کبھی کوئی دو چار جملے بولتا بھی تو ٹون خالص پنجابی کی ہوتی، اپنائیت ہی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ خیر، دن گزرنے لگے۔ جب بھابھی آتی تو میں ان کے پیچھے پیچھے رہنے لگی، جو تھوڑا ان کے رویوں کی وجہ سے ریزرو ہو گئی تھی۔ پھر سے بھابھی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی۔ جب کبھی کسی نہ کسی سے ہرٹ ہوتی تو دل چاہتا کہ بھابھی قریب ہوں اور میں ان کو اپنے دل کا حال کہہ سناؤں۔ بھلا ماں سے بڑھ کر کون سا رشتہ اپنا ہوتا ہے؟ اس لیے میں انہیں اور بھی شدت سے یاد کرتی۔ اگر گڑیا باجی بھی یاد آتی تو بھابھی کے بہانے ہی رو لیتی، چپکے چپکے۔ پہلے میں اکثر اپیوں سے بہت سے سوالات کرتی تھی، پر اب میں نے زیادہ چپ رہنا شروع کر دیا تھا۔ دل ہی نہیں چاہتا تھا کسی سے بھی بات کرنے کو۔ اب وہ لوگ بھی جب کوئی کام ہوتا بہت ہی شیریں لہجے میں چندا چندا کر کے بات کرتی، اور میں فوراً کھل اٹھتی، ان کے مٹھاس سے بھرے لہجے کو محبت سمجھ لیتی، اس لیے کہ مجھے بھی اپنی خالاؤں سے بہت محبت تھی۔ روز میں دوڑ دوڑ کر ان کا ہر کام کرنے کی کوشش کرتی، وہ جو کہتی میں مان لیتی تھی، چاہے بات کتنی ہی ناگوار گزر رہی ہو۔ مگر جب وہ پیار بھرے لہجے میں اصرار کرتی تو مجھے انکار کرنا آتا ہی نہ تھا۔ بتا ہی نہیں پاتی کہ سخت ناپسند ہے یا نہیں چاہتی ہوں، خاموش ہو جاتی۔ میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، چونکہ لبنہ بھی ان دنوں زیادہ مہربان تھی، تو مجھے محبت بھی باقیوں کی نسبت ان سے زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ وہ کبھی کبھی مجھے اپنے پاس بھی سلا لیتی تھی، جب امی نماز کے لیے اٹھ جاتی تب۔ امی کی تو ماموں میں جان تھی، وہ پیار تو سب سے بہت کرتی تھی، مگر خیال بھی بہت رکھتی تھی۔ وہ کام سے گھر سے نکلنے لگتے تو دونوں ماموں پر
پڑھ کر دم کرتی، دعا کرتی اور دعا اور صورتیں پھونکے بغیر گھر سے جانے نہ دیتی۔ نانی امی اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں تھی، مگر آج کل کی ماؤں کی بھی بہت سی قسمیں ہو گئی ہیں۔ اب ہر ماں بھی ماں نہیں بنتی ہے۔ برے سے برے حالات میں بھی ہر ممکن کوشش کرتی ماموں کی صحت کا خیال رکھنے کا۔ خلیل ماموں صبح ناشتے میں لسی لینا پسند کرتے تھے اور کچھ نہیں کھاتے تھے، صرف لسی پی کر دکان پر چلے جاتے تھے۔ دوپہر کا کھانا باہر سے کھا لیتے، یعنی ہوٹل کا، اور رات کا گھر آ کر کھاتے تھے، جبکہ جمیل ماموں کو امی رات کی بھگوئی ہوئی دال دیتی پینے کے لیے۔ صبح وہ خاص کنڈی جس میں سردائی وغیرہ بنتی ہے اس میں گھوٹتے اور دودھ ڈال کر پیتے۔ شروع میں وہ خود کر کے دیتی رہیں، پھر ماموں بھی کرنے لگے۔ یہ ان کی محبت تھی جو وہ اتنی محنت کرتی ان کی صحت کے لیے۔ جب تک وہ رہیں ماموں کی صحت بھی اچھی رہی، مگر اب تو بالکل ہی دھان پان سے ہو گئے ہیں۔ حالانکہ حالات بھی اس وقت کے مقابلے میں 1000 درجے بہتر ہیں۔ اگر پہننے اوڑھنے، گھر بار اور بچوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے تو اپنا کیوں نہیں؟ آخر ایک پروفیسر آسانی سے یہ سب بہتر طریقے سے مینج کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب خیال کرنے والے رشتے ہی نہ رہیں اور انسان خود کو اکیلا اور تنہا محسوس کرتے ہوئے اسی طرح غموں میں ڈوب کر اپنی ذات سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ ہماری تو کبھی محبت میں اتنی خوش نصیبی نہیں رہی کہ کوئی رشتہ ہمارے لیے جان مارتا، تکلیف اٹھاتا، رشتوں کی اپنائیت، رشتوں کا احساس دیتا، چاہے برائے نام ہی کر دیتا۔ لیکن پھر بھی میں اس کو محسوس کر سکتی ہوں، جبکہ ان کو تو یہ محبتیں مل کر چھینی ہیں۔ وہ کیسے اس تکلیف کو بھول سکتے ہیں؟ بلکہ ہر وہ انسان جس کی ماں انتہا کی پیار کرنے والی ہو، آپ کی ذرا سی تکلیف سے تڑپ اٹھنے والی ہو، وہ لوگ کبھی بھی اپنی ماں کی محبت کو اس کی دنیا سے جانے کے بعد بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ کہیں باپ انتہا کی محبت کرنے والا اور کہیں ماں ثابت ہوتی ہے۔ یہ دونوں ہی ہستیاں ہر انسان کے لیے بہت اہم ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ماں باپ کا جو کردار رہا ہوتا ہے اس کے اثرات پوری زندگی پر محیط ہوتے ہیں۔ یہ رشتے اگر مرد کو مخلص ملیں تو وہ اپنی زندگی میں بہترین باپ ثابت ہوتا ہے، اگر عورت کو ملیں تو وہ بہترین ماں ثابت ہوتی ہے، اور اگر بدقسمتی سے کسی ایک کا یا دونوں کا کردار اذیت ناک ہو تو نہ صرف بچے بلکہ آئندہ کی نسلیں بھی وہ اذیت بھگتتی ہیں، جس کے اثرات ان سے جڑے لوگوں پر بھی بدترین انداز میں پڑتے ہیں۔ مخلص اور محبت کرنے والے ماں باپ کی کمی ہر موڑ پر آپ کو تڑپاتی ہے۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے باوجود بھی آپ انہیں بھلا نہیں پاتے۔ ہاں، اگر لائف پارٹنر اچھا ہو، آپ کا درد سمجھنے والا ہو، ارد گرد کے لوگ احساس والے ہوں، تو آپ جلد ہی سنبھل جاتے ہیں۔ ماں باپ کی محبتیں یاد آنے پر صرف آنکھیں نم اور لب دعا گو ہو جاتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، اور اگر اس کے اپوزٹ ہو تو آنکھوں کی نمی کے ساتھ دل کا کٹنا کوئی نہیں روک سکتا، یہاں تک کہ آپ خود آخری سفر پر روانہ کیوں نہ ہو جائیں۔ یہ دکھ قبر تک تازہ رہتا ہے۔ جمیل ماموں بھی حساس تھے، اسی لیے تو وہ ایک شاعر بھی تھے، ایک اچھے شاعر۔ ان کے اشعار بہت عمدہ اور گہرائی لیے ہوتے، پر افسوس مجھے بہت کم اتفاق ہوا ان کے اشعار پڑھنے کا۔ وہ جو کھوئے کھوئے رہتے تھے تو اسی کیفیت کے باعث ہی رہتے تھے۔ مزاج شاعرانہ تھا، اور پھر آمد ایسے ہی تو ہوتی ہے جب تک کیفیت طاری نہ ہو۔ خلیل ماموں چونکہ شروع سے ہی نفیس طبیعت کے مالک تھے، اور یہ نفاست
پہننے اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے ہر چیز میں ہی نظر آتے ہیں۔ وہ ہمیشہ تھوڑا کھاتے مگر بہترین کھاتے تھے۔ اچھا کھانا پکوانے کے لیے ہر طرح کی چیز مہیا کرتے، پر شرط یہ ہوتی کہ کھانا ان کی پسند کا ہونا چاہیے تھا۔ انتہا کے صفائی پسند تو تھے ہی، سب کے لیے احساس سے چلنے والے بھی تھے۔ خلیل ماموں سبزی بہت کم پسند کرتے تھے، گنی چنی جیسے کریلے وغیرہ کھا لیتے تھے، مگر بھنڈی تو وہ انتہا کی شوق سے کھاتے تھے۔ اس لیے ہماری نانی کے گھر میں بھنڈی بہت پکتی تھی اور نانی امی بناتی بھی بہت مزے کی تھیں۔ سبزیاں تو وہ ہر طرح کی ہی بہت اعلیٰ بناتی تھیں، ذائقہ نانی امی کے ہاتھ میں بھی بہت تھا، اور ٹپیکل پنجاب کے سٹائل کا ذائقہ صرف انہی کے ہاتھوں میں تھا۔ خلیل ماموں دودھ سوڈا بھی شوق سے پیتے تھے۔ دیسی کھانے تو وہ گھر میں بنوا کر کھا لیتے تھے کبھی کبھار، مگر فاسٹ فوڈ وغیرہ کا شوق وہ باہر سے ہی پورا کرتے تھے، یعنی وہ ہوٹلنگ بھی بہت کرتے۔ اس کی 2 وجہ تھیں، ایک تو وہ اچھا کھانے کے شوقین تھے، دوسرے مجبوری۔ دوپہر کا کھانا یا کبھی کبھار دوستوں وغیرہ کے ساتھ گیدرنگ میں بھی کھانا پڑ جاتا تھا۔ یہ تذکرہ صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ خدا را باہر کے کھانے سے اوائڈ کریں، حتی الامکان کوشش کریں گھر کا کھائیں۔ اگر بہت مجبوری میں کبھی کھانا پڑ جائے تو کوالٹی کو ضرور مد نظر رکھیں، لیکن آپ بڑے سے بڑے ہوٹلز وغیرہ سے بھی کھا لیں، بنانے والے ہاتھ دوسروں کے ہوں گے، کسی ماں کے، بہن کے یا بیوی کے نہیں جو آپ سے محبت رکھتی ہو۔ صفائی کا احساس کریں، چیز کتنی غیر معیاری ہے، کب کی پڑی ہے، پوری طرح کور تھی یا نہیں، ہائیجین کا خیال رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے یا نہیں، آپ نہیں جانتے۔ زبان کے چٹخاروں اور ذائقوں کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی صحت سے نہ کھیلیں۔ آپ کے کچھ پیاروں کو آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ سے کچھ مخلص نہ ہوں، خود کو بیماریاں لگا کر ان کی دلی مراد پوری نہ کریں۔ جن کو آپ کی ضرورت ہے ان کے لیے تھوڑا برداشت کر لیں، گھر کا بدمزہ کھانا کھا لیں، کم سے کم وہ آپ کو بیمار تو نہیں کرے گا مگر صفائی سے بنا ہوا۔ جن حضرات کی پھوڑ بیویاں ہیں، جنہوں نے ہوٹلوں کی طرح کا کچن گھر میں بھی بنا رکھا ہے، وہ خود ساتھ مل کر صفائی کا اہتمام کریں، تھوڑی سختی کریں، ایک دفعہ عادت پڑ جائے گی تو بھاری نہیں لگے گا۔ کچھ عرصے بعد باہر کے ذائقے دار کھانے انوکھی بیماریاں دے کر آپ کے اپنوں سے آپ کو دور کر دیں، اس سے تو بہتر ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں، دین اور دنیا دونوں سنور جائیں گے، اور پھر جیسے انسان عادت ڈالتا ہے ویسے ڈلتی چلی جاتی ہے۔ آخر جب ڈاکٹرز بھاری بھاری فیسوں کے ساتھ بڑی بڑی دوائیں یعنی مہنگی ترین ساتھ ہی مکمل پرہیز بتا دیتے ہیں، تب بھی تو اس پر عمل کریں گے، تو بہتر ہے تھوڑا پہلے اپنی غذائی روٹین میں تبدیلی لا کر ان سب تکلیفوں سے بچ سکیں۔ انسان روزہ بھی تو رکھتا ہے، تھوڑا کھا لیں مگر اچھا کھائیں اور کھاتے رہیں، خراب کھا کر ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر سے اس کھانے پر پابندی نہ لگوائیں۔ میں شروع سے ہی باہر کا کھانا پسند نہیں کرتی تھی، مگر چونکہ دوسروں کے پاس رہ رہے تھے تو ان کے مطابق چلنا پڑتا تھا۔ مگر جب اپنے طور پر رہنا شروع کیا تو اپنے گھر کی یہی روٹین رکھی کہ باہر سے کبھی کچھ نہ آئے۔ ہم نے بیماری میں، تکلیف میں، تھکن میں فاقے ضرور کر لیے اور یہ مجبوری ہوتی تھی، مگر ہمیشہ کوشش کی کہ باہر سے نہ کھائیں۔ اگر 5 سٹار 4 سٹار میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی کہ انہی جگہوں پر تھوڑا بہتر مل جاتا ہے کھانا، لیکن میں نے عام ٹھیلے میلے اور ڈھابے ٹائپ سے بھی زندگی میں کبھی کچھ نہ کھایا، لیتے تو بہترین اور صاف ستھری جگہ سے، ورنہ نہیں۔ یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں
کہ میرے چھوٹے ماموں جو کہ واحد ہی ایک ایسا رشتہ تھے جن کے بارے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر وہ ہوتے تو مجھے کسی ایک رشتے کے بھی نہ ہونے کا غم نہ کرنا پڑتا. وہی ایک واحد ہستی تھے جو ایسی سوچ رکھتے تھے کہ روٹی چٹنی کھا لیں, ایک ٹائم کا کھا کر گزارا کر لیں, مگر گھر کی بچیاں باہر دھکے نہ کھاتی پھریں, نظروں کے سامنے رہیں. لڑکیاں باپ بھائی شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہیں. ایسی نیک سوچ رکھنے والی ہستی کو ہیپاٹائٹس ہوا, باہر کے کھانے کی وجہ سے بیمار ہوئے, پھر پے در پہ بڑھتے سٹریس کی وجہ سے ان کا برین ہیمریج ہو گیا. اللہ میرے ان ماموں کی مغفرت فرمائے, ان کی قبر کو ٹھنڈا اور روشن رکھے اور جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرمائے, آمین. آپ سب لوگ میرے ان ماموں ان کے والد و والدہ کی مغفرت کے لیے ایک دفعہ ضرور دعا کر دیجیے گا. شکریہ. لبنہ اپی کی خلیل ماموں سے بہت مشابہت تھی اور وہ اس بات پر خوش بھی بہت ہوتی تھیں اور خلیل ماموں سے خاص محبت بھی رکھتی تھیں. خلیل ماموں بھی ان کا خیال رکھتے تھے. اپنی سب سے چھوٹی بہن اور ہم شکل ہونے کی وجہ سے بھی وہ جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتے کسی کو نہیں بلاتے تھے سوائے لبنہ اپی کے. یا پھر یہ شرط بعد میں مجھے بھی حاصل ہوتا رہا. صفائی سے متعلق کوئی بات پوچھنی ہوتی, یہ چیز ایسے کیوں پڑی ہے, وہاں کیسے ہے, کہاں گئی, وغیرہ وغیرہ, پوچھ کچھ صرف لبنہ اپی سے ہوتی. یہی وجہ تھی ڈانٹ ٹپٹ بھی زیادہ ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی. وہ انہی پر غصہ بھی زیادہ کرتے تھے مگر پیار بھی. وہ اور بات ہے کہ اس کا اظہار لفظوں سے نہیں کرتے تھے بلکہ زیادہ تر سنجیدہ رہنے کی کوشش کرتے تاکہ ان کا روب بنا رہے اور سب کنٹرول میں رہیں. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کا خیال کرتے, یہی ان کی محبت تھی. اب تو گھر آتے ہی مجھے رومال اور ساکس دے دیتے کہ انہیں دھو کر ڈال دو. شروع میں مجھے بہت الجھن آتی مگر بعد میں ان کی محبت کی وجہ سے محسوس بھی نہیں ہوتا. میں بھی چونکہ ان کی طرح ہی نک سک سے اور صاف ستھرے طریقے سے رہنے کی کوشش کرتی, اس لیے وہ اکثر ہی مجھ سے ہی کھانا منگواتے, بلکہ کھانا سرو کرنا اور برتن اٹھانا میری ہی ڈیوٹی میں شامل رہنے لگا. وہ اکثر تھوڑا سا کھانا آخر میں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے تھے. اسی طرح لسی وغیرہ بھی جگ میں آدھی چھوڑ دیتے, حالانکہ ہمیشہ زیادہ کہہ کر بنواتے. کئی دفعہ مجھے کہتے, پتر اے تسی کھا لو, اے تسی پی لو. میں انہیں منع کرتی کہ نہیں ماموں, یہ آپ کے لیے ہے, آپ پوری لینا, مگر وہ اصرار کرتے. میں جی اچھا کہہ کر برتن اٹھا کر کچن کی طرف لے جاتی اور پوری ایمانداری سے امی آپیوں کو دے دیتی. میں نے کبھی یہ تاثر نہ دیا کہ ماموں میرے خیال سے چھوڑ دیتے ہیں. خلیل ماموں کے منہ سے اپنے لیے پتر کا لفظ سن کر بہت اچھا لگتا. میرا دل چاہتا کہ ماموں مجھے اسی طرح بلاتے رہیں. ایسے ہی جمیل ماموں ہمیشہ بیٹا کر کے بات کرتے تھے. ان کے منہ سے بھی بیٹا کتنا میٹھا لگتا تھا. میں اپنے دونوں ماموں کو کبھی بتا ہی نہ پائی کہ ان کے لیے میں اپنے دل میں کتنی محبت رکھتی تھی, بلکہ ہر رشتے کے لیے. اور کسی بھی رشتے سے اظہار کرنا نہ آیا. کیسے آتا؟ رشتوں میں دوریاں ہی اتنی رکھی گئیں, کبھی کسی کو قریب ہی نہ ہونے دیا. لہٰذا جھجک کے ساتھ ساتھ فاصلے بھی بڑھتے گئے. میں خاموشی سے احساس کر کے اپنی محبت نبھاتی رہی, مگر نفسا نفسی کے اس دور میں احساس کی قدر ہی کس کو ہے. یہاں تو جو جتا دے, بار بار سناتا رہے, اس سے محبت سمجھتے ہیں, چاہے عملی طور پر کوئی مظاہرہ نہ ہو. اور جو چھین لے اس کو حق مل جاتا ہے. جو انتظار میں رہے خود سے کہ جب احساس کر کے کوئی حق دے گا, محبت دے گا, تب تک انتظار کرنا ہے, تو اس کے مقدر میں ہی انتظار لکھ دیا جاتا ہے. اس کی قدر ہی نہیں کی جاتی. اسے خالی خولی باتوں سے ٹرخا کر بے وقوف بناتے رہتے ہیں یہ دنیا والے. جمیل ماموں تھوڑے بھوک کے کچے تھے, ویسے تو وہ زیادہ تر گھر میں ہی ہوتے, اس لیے
باہر کا کھانا نہیں کھاتے تھے، صرف نانی امی کے ہی ہاتھ کا پسند کرتے تھے، لیکن اگر باہر سے آتے جیسے جاب وغیرہ سے تو آتے ہی بھوک کرنے لگتے، امی جی جلدی کھانا دو، بالکل بچوں کی طرح۔ اگر ابھی پک رہا ہوتا تو وہ کہتے کچھ بھی ہے دے دیں، چاہے سلاد سے ہی صحیح۔ وہ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ پسند کرتے تھے اور ہری مرچی تو کسی طوطے کی طرح کھا جاتے تھے۔ بس اگر کبھی تیز آواز میں بولتے تو اس پر، ورنہ کہیں بھی کچھ بھی ہو رہا ہو وہ بالکل کول مائنڈ رہتے۔ گھر میں کسی کو بھی ان کی وجہ سے ٹینشن نہیں ہوتی تھی، نہ امی کو، نہ اپیوں کو، اور نہ ہم بچوں کو۔ مگر خلیل ماموں کے گھر میں انٹر ہوتے ہی سب کی دوڑیں لگ جاتی، خاص طور پر لبنہ اپی کی۔ وہ تو ادھر سے ادھر پھرکی کی طرح گھوم رہی ہوتی تھی، گھبرا کر دوڑیں لگاتی ہوئی، مجھے بہت اچھی لگتی۔ یہ بھی سچ ہے کہ جس طرح گھر کی صفائی وغیرہ کو وہ مینٹین رکھتی تھیں، اس طرح کوئی اور کر بھی نہیں سکتا تھا۔ بلکہ جو بات ان کی شادی سے پہلے ہماری نانی کے گھر کی تھی، وہ ان خالہ کی شادی کے بعد نہ رہی۔ پھر تو وہ ایک عام سا گھر بنتا گیا، اور جب تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں تب تک ہی مجھے نانی امی کے گھر رہنا اچھا لگتا۔ صاف ستھرا چمکتا ہوا گھر، یہ کہیں سے بھی پنجاب کا گھر نہیں لگتا تھا، مگر گھر سے باہر نکلتے ہی احساس ہوتا کہ ہم پنجاب میں ہیں۔ اس گھر میں ہلچل تب مچتی جب امی کو کسی بات پر غصہ آ جاتا، اور یہ تب ہی تھا جب اپیوں کو کوئی بات ناگوار گزرتی، ورنہ راوی ہماری زندگیوں میں صرف چین ہی چین لکھتا۔